السلام علیکم دوستو، دانشور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دانشور کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ فوراً کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب روس میں اسلام اور قرآن کریم کو خطرہ لاحق ہوا تو کس طرح سے لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر نسل در نسل اسلام اور قرآن کریم کو زندہ رکھا۔ 1973 روس میں کمیونزم کا توتی بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ایک صاحب ماسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ واپسی پر انہوں نے اپنی ایک یادداشت ترتیب دی جس پہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو دوستوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، ایک دو مساجد کو سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے، صرف 2 ہی مسجدیں اس شہر میں بچی ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے مساجد کا پتہ بتا دیں، میں وہیں چلا جاتا ہوں جمعہ ادا کرنے۔ پتہ لے کر میں مسجد تک پہنچا تو مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ دروازہ کھول دو مسجد کا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا کہ دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے آذان دی۔ آذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جوان سب مسجد کی جانب دوڑ پڑے اور مسجد کے باہر جمع ہو گئے۔ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے؟ لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر، میں نے جمعہ تو ادا نہ کیا کیونکہ اکیلا ہی تھا، بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ میں نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا، بلکہ دنیا کا کوئی نیا کام متعارف کروا کے مسجد سے نکلا ہوں۔ ایسے میں ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا خلوص تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں اس کے ساتھ گیا تو اس کے گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن کا چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناؤ مجھے۔ بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھا، پھر دروازے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے سوچا اس کو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پر انگلی رکھی تو وہ بچہ دیکھے بغیر فر فر قرآن پڑھنے لگا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن کو دیکھے بنا ہی پڑھنے لگا ہے۔ میں نے اس کے والدین سے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں۔ کسی کے بھی گھر سے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک نہیں رکھتے اپنے گھروں میں۔ تو پھر اس بچے کو قرآن کس نے سکھایا؟ کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے مزید حیران ہو کر پوچھا ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار، کوئی سبزی فروش، کوئی کسان۔ ہم ان کے پاس اپنے بچے بھیج دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے، وہ ان کو الحمد سے والناس تک زبانی قرآن پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کا نسخہ ہے ہی نہیں، اس لیے ہماری نئی نسل کو ناظرہ نہیں آتا، بلکہ اس وقت ہماری گلیوں میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر بولنے لگا۔ اگر آپ نہ روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ وہ شخص مزید لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کا ایک نہیں کئی معجزے دیکھے۔ جس معاشرے میں قرآن پہ پابندی لگا دی گئی تھی اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد، عورت کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی 100 بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا۔ میں نے کہا لوگو تم نے قرآن رکھنے پہ پابندی لگا دی، لیکن جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس پہ پابندی نہ لگا سکتا۔ تب مجھے احساس ہوا اللہ پاک کے اس ارشاد پاک کا کیا مطلب ہے۔ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ احباب سے پرزور اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریں۔ آپ کا 1 سیکنڈ لگے گا اور لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا اور اس کار خیر کا سبب آپ بنیں گے۔
जी हाँ, आप। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको हमारा चैनल दानिश्वर सब्सक्राइब करना होगा और साथ मौजूद बेल आइकॉन का बटन भी दबाना होगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।